دوستو آپ نے ہماری ویڈیوز میں پنجاب اور پاکستان بھر سے تعلق رکھنے والی با اثر ترین اور طاقتور شخصیات کے بارے میں تو سن رکھا ہوگا۔ ان لوگوں کی دشمنیوں کی داستان اور ان کی زندگی سے جڑے ہوئے قتل و غارت کے قصے سن کر عوام نے کچھ لوگوں کو ڈان آف پنجاب اور انہی میں سے کچھ کو ڈان آف پاکستان کا لقب دے دیا۔ 1960 سے لے کر سن 2000 تک پنجاب اور پاکستان بھر میں اس طرح کی سینکڑوں مشہور شخصیات گزری ہیں۔ ان لوگوں میں سے اکثریت کی دشمنی کی داستانیں ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ سن ہی چکے ہوں گے، لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں 2023 کے وہ کون سے ڈان ہیں جن کے نام کا سکہ آج بھی چلتا ہے؟ یہ لوگ اتنے با اثر اور طاقتور ترین لوگ ہیں کہ ان کا خوف اور دہشت آج بھی کئی شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا قانون اور کئی ادارے بھی ان افراد کے سامنے اکثر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اپنی دشمنیوں میں سینکڑوں افراد قتل کرنے اور دہشت گردی کے مقدمات درج ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ آج بھی آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں۔ لیکن دوستو آخر کس طرح سے یہ شخصیات 2023 میں پنجاب کے سب سے بڑے ڈان بن کر سامنے آئے؟ یہ تمام تر معلومات آپ جان سکیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ MNA چوہدری عابد رضا۔ دوستو چوہدری عابد رضا کا تعلق ضلع گجرات کے علاقہ کوٹلہ عرب علی خان سے ہے۔ ان کی کم عمری میں ہی سب سے پہلے ان کے والد چوہدری عبد المالک اور اس کے بعد ان کے بڑے بھائی چوہدری عبد الخالق کو مخالفین کی طرف سے قتل کر دیا گیا۔ یاد رکھے کہ اس خاندان کی دشمنی کا آغاز سیاسی رنجش کی وجہ سے ہوا تھا۔ چوہدری عابد رضا نے اپنے والد اور بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے مخالفین کے بھی کئی لوگ چن چن کر مارے۔ بتایا جاتا ہے کہ چوہدری عابد رضا اور سرور بھوج کی دشمنی میں کل 122 افراد قتل ہوئے تھے۔ یہ دشمنی ضلع گجرات اور پنجاب بھر کی بڑی دشمنیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ دوستو چوہدری عابد رضا گروپ کا مخالف چوہدری سرور بھوج گروپ تھا۔ اس گروپ کا تعلق بھی گجرات سے ہی تھا اور چوہدری سرور بھوج کئی دفعہ MPA اور تحصیل ناظم بھی منتخب ہو چکے تھے۔ ان دونوں گروپوں کے درمیان جب یہ دشمنی انتہا کو پہنچی تو ایک دوسرے پر کیے جانے والے کئی حملوں میں راکٹ لانچر، گرنیڈ اور مشین گن کا بھی استعمال کیا گیا۔ اس دشمنی میں چوہدری عابد رضا کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل تھی، جبکہ دوسری طرف چوہدری سرور بھوج گروپ کو چوہدری برادران آف گجرات مکمل سپورٹ کر رہے تھے۔ دوستو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ چوہدری عابد رضا کی وجہ شہرت چوہدری برادران آف گجرات سے ٹکر لینا ہے۔ صرف گجرات ہی نہیں بلکہ پنجاب بھر میں چوہدری عابد رضا کو واحد شخص مانا جاتا ہے جو کہ چوہدری برادران آف گجرات کو سرے عام للکارنے کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف کئی کاروائیاں بھی کر چکے ہیں۔ یہ شخصیت سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کی گاڑی کے نیچے بم رکھ کر ان کے قتل کرنے کی کوشش میں بھی ملوث تھی۔ اس کے علاوہ دشمنی میں کیے گئے 7 قتلوں کے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے چوہدری عابد رضا کو سزائے موت سنا دی۔ اس کے باوجود کچھ دنوں کے بعد ہی سپریم کورٹ نے ان کے باعزت بری کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ چوہدری عابد رضا کے کالعدم تنظیموں کے ساتھ بھی کافی گہرے رابطے تھے، جس کی بنا پر قانونی ادارے بھی اس شخص کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ حالیہ دنوں کی ہی بات ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہی کے ایک بھتیجے نے جب چوہدری عابد رضا کے علاقے میں ان کے خلاف کچھ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا تو عابد رضا کے درجنوں گن مینوں اور سینکڑوں عوام نے چوہدری پرویز الہی کے بھتیجے پر حملہ کرتے ہوئے اسے اپنے علاقے سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اپنے والد، بڑے بھائی اور درجنوں ساتھیوں کے قتل ہونے کا بدلہ لینے کے بعد چوہدری عابد رضا نے سیاست کا آغاز کیا۔ سن 2013 کے الیکشن میں وہ پہلی دفعہ نون لیگ کی طرف سے گجرات میں MNA منتخب ہوئے۔ اسی طرح 2018 کے جنرل الیکشن میں وہ دوسری دفعہ MNA منتخب ہونے کے بعد وہ مسلم لیگ نون کے نہایت اہم رکن اور نواز شریف فیملی کے نہایت قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ MNA چوہدری عابد رضا جب اپنے ڈیرا سے نکلتے ہیں تو درجنوں گن مینوں اور گاڑیوں کا قافلہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ ان کے ڈیرا پر چلے جائیں تو چاروں طرف آپ کو ان کے گن مینوں کی فوج نظر آئے گی۔ خواجہ عقیل المعروف گوگی بٹ۔ دوستو لاہور سے تعلق رکھنے والے بدنام زمانہ گینگسٹر گوگی بٹ کو کون نہیں جانتا؟ گوگی بٹ کی جائیداد، دولت اور شاہانہ پروٹوکول کے بارے میں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو یہ شخص پورے لاہور میں قتل و غارت، قبضہ مافیا اور بتا خوری جیسے دیگر کئی سنگین مقدمات میں ملوث رہا۔ گوال منڈی سے تعلق رکھنے والے گوگی بٹ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ لوگوں سے بتا لینے کے ساتھ ساتھ ان کی جائیدادوں پر قبضہ بھی کیا کرتا تھا۔ اگر ان کے دشمنوں کی بات کی جائے تو ان کا سب سے بڑا دشمن ٹیپو ٹرکاں والا تھا۔ جب ٹیپو ٹرکاں والا کو لاہور ایئرپورٹ پر قتل کیا گیا تو اس کے قتل کا الزام بھی گوگی بٹ پر لگایا گیا۔ لاہور کے مختلف سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ کئی MNAs اور MPs کی حمایت بھی گوگی بٹ کے ساتھ رہی ہے۔
क्योंकि गोगी भट्ट इतना बड़ा गैंगस्टर है कि ये पंजाब के कई बड़े सियासतदानों के काम भी आया करता था। दोस्तों, इस शख्स के पास इतनी बेतहाशा दौलत है जो कि किसी शुमार में नहीं आती। जमीनों पर कब्जे करने और बताहोरी के जरिए इस शख्स ने ये मालो दौलत बनाई। गोगी भट्ट की प्रोटोकॉल की बात की जाए तो जब ये घर से निकलते हैं तो इनके साथ 50 से ज्यादा गाड़ियों में असलखा बरदार गनमैन मौजूद होते हैं। हाल ही में गोगी भट्ट को CIA स्टाफ ने नाजायज असलखा रखने के मुकदमा में गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ साथ इस शख्स पर दहशतगर्दी के भी कई मुकदमा दर्ज किए गए। लेकिन दोस्तों, ये शख्स इतना ताकतवर और बाअसर तरीन शख्स है कि इनके लिए ये मुकदमा कोई मायने नहीं रखते। फर्रुख खोखर। दोस्तों, पंजाब ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भर की मशहूर तरीन शख्सियत ताजी खोखर के बेटे फर्रुख खोखर को कौन नहीं जानता। बदनामे ज़माना कब्जा ग्रुप और ताकतवर तरीन शख्सियत ताजी खोखर के इंतकाल के बाद उसका बेटा फर्रुख खोखर अब पंजाब का डॉन माना जाता है। पीपल्स पार्टी के दौर में ताजी खोखर ग्रुप इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों की जायदादों पर कब्जे करके उनके मलक रियाज को बेचा करते थे और यही इन लोगों का बिजनेस था। दोस्तों, ताजी खोखर के बेटे फर्रुख खोखर के पास इस वक्त इनके डेरा में दुनिया की 100 से ज्यादा महंगी तरीन गाड़ियां खड़ी हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा मुल्तान, सरगोदा और पंजाब के दूसरे कई अजला में लाखों कनाल जमीन का रकबा इन लोगों की मलकियत में है। फर्रुख खोखर के प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए तो एक सहाफी को इंटरव्यू देते हुए फर्रुख खोखर ने खुद बताया कि इसके वालिद के गनमैनों की तादाद 1400 के करीब थी। पंजाब के सबसे बड़े डेरा ताजी खान खोखर से उनके बेटे जब फर्रुख खोखर निकलते हैं तो उनके साथ सैकड़ों की तादाद में गनमैन और गाड़ियां होती हैं। इस शख्स ने दूर दराज इलाकों में आने जाने के लिए एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी रखा हुआ है। ताजी खोखर की तरह उनके बेटे फर्रुख खोखर पर भी सैकड़ों मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें कत्लो गारत, कब्जा माफिया और बताखोरी के भी कई मुकदमात हैं। लेकिन दोस्तों, पंजाब का बड़ा डॉन फर्रुख खोखर आजकल फलाही तंजीमें चलाने और बेसहारा लोगों की मदद करने में मसरूफ है। फर्रुख खोखर ने 333 के नाम पर अपना एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया जिसे पंजाब में गैंगस्टर्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप माना जाता है।